نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا نام اپنے رب کا پس نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کی صحیفوں میں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کو بیان کیجیے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقدار ہے، اس پر دلائل دیے، اور تسبیح بیان کرنے پر یہ انعام کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ آج کے سبق میں کامیاب ہونے والے انسان کے لیے بشارت ہے۔ فرمایا کامیاب کون ہوگا؟ پہلی سیڑھی کامیابی کی تزکیہ ہے۔ تزکیہ کا معنی پاک صاف ہو جانا۔ اس میں تمام باتیں آ گئی دل کی، کہ دل کو پاک صاف کیا جائے۔ دراصل انسان روح اور جسم کا مرکب ہے نا۔ انسان کی جو روح ہے یہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شان والی چیز ہے، لیکن جب اس مقدس اور اعلیٰ روح کو بدن خاکی کے اندر ڈال دیا اور اس خاکی جسم میں اس کو قید کر دیا، تو گویا کہ بہت اونچی چیز کو بہت نچلی جگہ میں پابند کر دیا، جس کا ذکر سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو بہت اعلیٰ شان سے پیدا کیا پھر بہت نیچے اس کو لوٹایا۔ تو روح بہت اعلیٰ ہے کیونکہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ کی ذات بھی اعلیٰ اور اللہ کا امر بھی بہت اعلیٰ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو اس امر ربی کو اس مٹی کے بدن کے اندر قید کر دیا، بہت اونچی چیز کو بہت نیچے آ کر دبا دیا۔ اب انسان کی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے
کہ تو نے اپنی خواہشات نفسانی کو بھی دبانا ہے اور روح کو غذا بھی مقرر کرنی ہے. یہ دو کام کرنے، ایک تو اس بدر خاکی کی جو تقاضے ہیں ان کو کم کرنا ہے، دبانا ہے. صرف وہ دبانا ہی کافی نہیں، ساتھ ساتھ روح کو مزید غذا بھی دینی ہے، جس کی مثال رمضان مبارک کے اندر دیکھنے میں آتی ہے کہ دن کو کھانا پینا چھوڑو تاکہ بدن خاکی جو ہے اس کی خواہشات کم پڑیں. جب یہ سارا دن کم ہوں گی، رات کو تراویح میں قرآن سنو تاکہ روح کو غذا ملے اور روح بلندی اور پرواز کی طرف جائے. تو معلوم ہوا تزکیہ اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی خواہشات اور جو دل میں من میں آتا ہے لذت حاصل کرنے کی چیزیں ان کو دبائیں اور روح کو وحی کے ذریعے غذا دے کر پھر بلند مقام پر لے جائیں. یہ انسان کی ذمہ داری ہے. جس نے یہ کام کر لیا وہ تزکیہ والا ہو گیا، وہ پاکیزہ ہو گیا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تزکیہ کیا چیز ہے. انہوں نے فرمایا دو حدیثیں سامنے رکھو، ایک تزکیہ کی ابتدا ہے اور ایک تزکیہ کی انتہا ہے. فرمایا تزکیہ کی ابتدا تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کو درست رکھو، یہاں سے تزکیہ کی ابتدا ہے. اور تزکیہ کا انتہا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی یوں عبادت ہو گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کی یوں عبادت ہو گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ پھر کمال درجہ ہے. یہ سمجھو کہ اب تزکیہ آپ کو حاصل ہو گیا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. باقی دل کے اندر کفر ہے، دل کے اندر شرک ہے، دل کے اندر نفاق ہے، دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ سب چیزیں تزکیہ کے خلاف ہیں. اسی طرح عمل کے اندر جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے اور لالچ ہے، دوسرے پہ ظلم کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ تزکیہ کے خلاف ہیں. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ان تمام باتوں اور تمام چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ من تزکا جس نے پاک کر لیا، دل پاک ہو گیا، روح کو اونچے مقام پر پھر واپس لے کر چلا گیا. وہ بندہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اس لیے یہ جو مختلف وظائف اور ان کی مقدار بتائی جاتی ہے، مقدار احادیث سے ثابت ہے. مثلا کئی ذکر اذکار کے بارے میں حدیث میں ہے جو 100 مرتبہ یہ پڑھے اس کو یہ ملے گا، 33 مرتبہ وغیرہ وغیرہ. مقدار ہر ذکر کی نہیں لیکن بعض اذکار کی مقدار حدیث سے ثابت ہے. پھر بزرگان اپنے مریدین کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ 100 دفعہ پڑھیں، 500 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں. وہ بندے کے حساب سے بھئی یار اس کا کس طرف کس رجوع ہے، کتنی دفعہ پڑھے گا تو اب اس پہ جناب اثر کرے گا، وہ اس حساب سے بتاتے رہتے ہیں. تو یہ جتنی بھی ہیں یہ اصل میں روح کی غذائیں ہیں. روح کی غذا ہے. جتنا زیادہ روح کو غذا ملے گی اتنا ہی زیادہ روح ترقی کرے گا، اتنا ہی زیادہ روح پروان چڑھے گا. لیکن جیسے غذا سے زیادہ علاج سے زیادہ پرہیز ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، وہ جناب چینی شینی باقی چیزیں جو پرہیز ہیں وہ ساری کھا بھی رہا ہے، اوپر سے گولی بھی کھاتا ہے، تو اتنا فائدہ اس کو نہیں ہوگا. جیسے ہمارے ہاں تو کئی ساتھی کہتے ہیں چلو جی گولی کھا لیں، 1 یا 2 گولیاں کھا لیں گے، میٹھا اور ڈال لو. تو یہ پرہیز ضروری ہے علاج کے ساتھ ساتھ. ایسے ہی ان تمام بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ ضروری ہے. جو تقویٰ ہے نا، تقویٰ کہتے ہیں کس چیز کو؟ پرہیزگاری کو، بچانا اپنے آپ کو. اور اس تقوی کا دوسرا نام تزکیہ ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا. فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب وہ ہو گیا جس نے پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، پاک کرنے کے بعد رب کے نام کا ذکر کیا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا، پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا.
وذکر اسم ربہ، اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کو۔ آج کل ذوالحجہ کے دن ہے ابتدائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں سے زیادہ افضل اعمال کے حساب سے اور دن کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو، سبحان اللہ کثرت سے کہو، الحمدللہ کثرت سے کہو، اللہ اکبر کثرت سے کہو، وذکر اسم ربہ، رب کے نام کو کثرت سے ذکر کرو، بار بار اللہ کا نام تمہاری زبان پہ ہو۔ چونکہ اصل میں تو دل کو متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے، لیکن جب بار بار زبان پہ آئے گا تو دل بھی انشاءاللہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد فصلی، پھر نماز ہو۔ جمعہ کا دن ہے آج، جمعہ کا دن اس آیت کا ایک عملی نمونہ ہے۔ جمعہ کا دن ان آیات کا عملی نمونہ ہے۔ جمعہ والے دن انسان پاک صاف ہوتا ہے، غسل کرتا ہے ظاہری باطنی، اور پھر اچھا نیت لے کر مسجد آتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ کوئی بیچارہ ہو جو جوتی چرانے کے لیے ہے، وہ ایک آدھی ہوتا ہے، باقی اکثر تو مسجد میں جمعہ والے دن آتے ہیں اچھی نیت لے کر آتے ہیں نا۔ کیا خیال ہے؟ بولتے نہیں ہیں میرا دعا ارادہ تو نہیں آج بھی پیسے اٹھانے۔ تو جمعے والے دن یہ ہے تزکیہ، ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت کو حاصل کیا جائے۔ پھر مسجد میں آتے ہیں تو وذکر اسم ربہ، یہ جو خطبہ ہے یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے ہاں خطبہ سے پہلے جو خطاب کیا جاتا ہے وہ صرف اس لیے کہ لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی خطبہ اور یہی خطاب ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے وہی بات سمجھ لیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور لوگوں کو بات سمجھانا۔ فصلی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو یہی کامیابی کی چیزیں ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، کامیابی کی تو یہی چیزیں ضامن ہیں، پاک کر لینا، رب کو یاد کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ انسان کی کامیابی کا معیار اصل میں اس کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ کام تو بندہ سارے ہی کرتا رہتا ہے، اچھے بھی دنیا کے بھی کرتا رہتا ہے، دین کے بھی کرتا رہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں اس کی زندگی میں ترجیح کس کام کو ہے۔ کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے نفع کو چھوڑتا ہے؟ مثال کے طور پہ سود کا پیسہ مل رہا ہے، سود کا پیسہ لاکھوں روپے مل رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ سود کا پیسہ نہیں لینا۔ اب اگر اس کی ترجیح پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو کہے گا ٹھیک ہے یار آن دو، اور اگر اس کی ترجیح اللہ کو راضی کرنا ہے تو کہے گا نہیں یار یہ والا میں نے نہیں لینا، میں نے اور محنت کرنی ہے، انشاءاللہ مجھے حلال طریقے سے ملے گا، مجھے جائز طریقے سے ملے گا، جائز کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ناجائز آ بھی رہا ہوگا تو چھوڑ دے گا۔ یہ اس کی ترجیح ہے۔ واقعی اس نے آخرت کو ترجیح دی ہے، رب کے حکم کو ترجیح دی ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت تو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے نفع عارضی ہیں، آخرت کا نفع ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا کے نفع ختم ہو جائیں گے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں، پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ پہلے صحیفوں میں رب نے بتایا، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں بھی یہی بات ہوئی کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کو، پس نماز پڑھی،
بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات تو پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام